اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ آج پھر آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ایک بار پھر مجھ پر یہ خدا کی مہربانی ہوئی ہے کہ آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ اکیلی نہیں۔ کوئی ہے جو آپ کے پاس بہت پاس آ کے یہ کہتا ہے، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، مت گھبرا کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیری مدد کروں گا۔ تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کچھ کر دوں، تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے کچھ کر دوں۔ مبارک ہیں وہ پیارے بھائی، پیاری بہن، دھنیہ ہیں وہ جو دھیان دیتے ہیں، اس کی بات سن کر دھیان دیتے ہیں، پھر وہ انڈیلتا ہے ان کی زندگیوں میں، ان کے منوں میں اپنا دھن، جس کی قیمت ٹھہرائی نہیں جا سکتی۔ بہت پیار کرتا ہے وہ آپ کو، آج نہ جانے کیا برکت دینا چاہتا ہے، لے لینا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں اور خدا کے پیار کی باتیں سننے والے دوستوں، یہ سچ ہے کہ خدا کے کلام کی قوت اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس کلام کی طاقت اور قدرت اور شکتی اس دنیا میں دکھائی دیتی ہے، ان چیزوں میں جو بنائی گئی ہیں، وہی طاقت ہے کہ ان چیزوں کو جنہیں انسان نے اپنے گناہ کی وجہ سے بگاڑ دیا ہے، وہ انہیں پھر سے نیا بنا دیتا ہے اسی کلام کی طاقت سے۔ وہی کلام ہے جو دنیا میں ظاہر ہوا ہے، طرح طرح سے ہوتا رہا ہے، اور جس ڈھنگ سے وہ ظاہر ہوا ہے اس کے لیے اس کا شکر ہو۔ لیکن پھر لکھا آخر میں وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کے جسم میں آنے کا مقصد اور ہے۔ وہ بہت پیارا اس کا مقصد ہے۔ وہ کیوں اس دنیا میں آیا، جسم میں کیوں ظاہر ہوا؟ آج ایک بات پر ہم دھیان کریں گے کہ یہ ایسا کلام ہے خدا کا جو یسوع مسیح ہے، کہ جب وہ کلام کرتا ہے، جب وہ کچھ کہتا ہے، تو اس کی طاقت کے سامنے نہ کوئی دیوار ٹھہر سکتی، نہ کوئی دروازہ، کھل جاتا سب کچھ۔ خدا کے کلام میں دیکھا ہم نے، انجیل میں دیکھتے ہیں، وہ کھول دیتا ہے، آنکھیں کھول دیتا ہے اور دکھائی دینے لگتا ہے، ذہن کھول دیتا ہے، مت کھول دیتا تو خدا کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، بندھن کھول دیتا ہے تو انسان آزاد ہو کر اپنے آپ کو اس کا غلام بنانے کو تیار ہو جاتا ہے، آزاد ہو کے اپنی خوشی سے کہہ دیتا ہے کہ تو میرا خداوند ہے، تو میرا مالک ہے، جو چاہے اس بدن سے اب کر، تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔
اب تو مجھے اپنے پیار کی ڈوریوں سے باندھ لے۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ دل کھول دیتا ہے انسان کا، دل سمجھ نہیں سکتا انسان، اس کے لیے لکھا کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا ہی ہے، لکھا ہے خدا ہی ہے جو اس کو جانچتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ جب وہ دل سے بات کرتا ہے کسی کے، تو وہ طاقت دے دیتا ہے انسان کو۔ وہ کہتا ہے دروازہ تو کھول، مجھے اندر آنے دے اور دل کو میں کھول دوں گا۔ دروازہ ہمارا کام ہے کھولنا، اسے اجازت دینی، اسے کہنا ہے خداوند دیکھ میرے دل کا کیسا برا حال ہے، دیکھ میرے اندر کیسی کیسی چھپی ہوئی باتیں ہیں، کیسی کیسی چوٹ لگی ہوئی ہے مجھے اندر، کیسے زخم ہیں جو رشتے رہتے ہیں، اور میں ڈر کے مارے نہ کسی سے کہہ سکوں نہ کسی کو دکھا سکوں۔ جسے دکھا دیا اس نے دکھ بڑھا دیا۔ کسی کے پاس علاج نہیں، ڈر کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، نا امیدی کی وجہ سے دل چھپا ہوا ہے، بند ہے۔ لیکن وہ دل کھولتا ہے، پاس آتا ہے، اندر سے کھول دیتا ہے۔ اور ایسا تجربہ ہوتا ہے جیسے بہت دنوں سے کوئی گھر بند ہو، کوئی رہتا ہی نہ ہو اس میں، بند ہو، کھڑکیاں دروازے سب کچھ بند ہے۔ جیسے کوئی اس میں گھسے گا اندھیرا ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، جانور ہوتے ہیں۔ جہاں روشنی آئی یہ سب چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اندھیرا چلا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد بدبو نکل جائے گی، پھر کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ باہر جانے لگتے، نکلنے لگتے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے اس کے کلام کی قدرت، اس کے پیار کی شکتی۔ بڑے پیار سے آواز دیتا ہے وہ، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، تو دروازہ کھول، میں تیرے اندر آ کر وہ سب چیزیں کھول دوں گا جو تو نہیں کھول سکتی، وہ باتیں کھول دوں گا تیرے سامنے جو تو نے کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولی۔ تجھے دکھائی دے جائے گا، تجھے دکھائی دے جائے گا اپنا اصل روپ، اور پھر میں اسے بدل دوں گا۔ میں بنا سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں، جو کچھ میں نے بنایا ہے میں اسے پھر بنا سکتا ہوں۔ آج خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا دل کھلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے میں خدا کے کلام میں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دل کھولتا ہے۔ ایک کتاب ہے اعمال کی کتاب، چیلاں دے کرتب، پریرتوں کے کام۔ یہ جو اعمال کی کتاب ہے اس میں خدا کے پاک روح کے کام ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے روح نے جو شاگردوں کے وسیلے سے کام کیے ہیں، بڑے عجیب کام ہیں، ان کا ذکر ہے اس کتاب۔ اسے اعمال کی کتاب کہتے ہیں، کسی آدمی کا اعمال نہیں ہے یہ کسی انسان کے یا خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے نیک اعمال نہیں ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو خدا کے پاک روح نے، روح القدس نے ان کے وسیلے سے کیے ہیں۔ یہ وہ کام ہے، اس لیے اسے اعمال کی کتاب کہتے ہیں۔ اس میں سے سناتا ہوں۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو کسی وقت خدا کا دشمن تھا، اس کے دل میں مسیح کے لیے دشمنی بھری ہوئی تھی۔ وہ بدل گیا ہے، اس کا دل کھل گیا ہے، وہ ایک نیا انسان بن گیا ہے۔ یہ اس کی کہانی ہے۔ لکھا وہ تروآس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمتراکے میں اور دوسرے دن نیاپولس میں آئے، اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس قیمت کا صدر ہے جو رومیوں کی بستی، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے۔ یہاں جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں وہ بیٹھ کے دعا کریں، پولس اور اس کے ساتھی۔ تو لکھا وہاں پر جب سمجھے کہ ایک دعا کرنے کی جگہ ایک ندی کے کنارے، تو وہاں انہوں نے کچھ عورتوں کو بیٹھے دیکھا جو وہاں دعا کے لیے جمع ہوئی تھی، اور وہ بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے، ان سے بات کرنے لگے، خداوند یسوع مسیح کا کلام انہیں سنانے لگے، انجیل سنانے لگے۔ تھواتیرا ایک جگہ تھی، تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام،
قرمز بیچنے والی، یہ اس کا بزنس تھا، سنتی تھی، وہ سنتی تھی۔ لیڈیا نام کی عورت، بتایا تھواتیرا شہر کی رہنے والی تھی، اور اس کا بزنس تھا یہ جو لال قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، قیمتی کپڑے، ان کا بزنس تھا اس کا۔ اس کے ساتھ کچھ اور عورتیں تھیں، دعا کے لیے اکٹھی ہوئی تھیں۔ دیکھو، ایک ملک میں خدا کام کرنا مانگتا ہے اور وہاں عورتوں کا استعمال کیا گیا ہے کہ جی عورت تو گھٹیا ہوتی ہے، عورت میں عقل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، عورتوں کو خدا نے استعمال کیا یورپ میں انجیل پہنچانے کے لیے۔ یہاں سے، اس جگہ سے پھر انجیل، خدا کی خوشخبری سارے یورپ میں پھیلی ہے۔ وہاں عورتیں تھیں جن کو خدا نے استعمال کیا تھا۔ تو کبھی یہ مت کہنا کہ خدا عورت کو استعمال نہیں کرتا یا عورت کوئی گھٹیا درجے کی مخلوق ہے، ایسا خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ جس بدن میں خدا کا روح القدس آئے گا وہ خدا کا گھر بن جاتا ہے، اور خدا کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کی زندگی برکت کا باعث ہو جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے آدمی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو۔ یہ کچھ عورتیں تھیں وہاں پر، دعا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ انجیل ان تک پہنچی ہے تو دیکھو کیا لکھا ہے، اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے، دھیان کرے۔ یہاں دیکھنے والی بات یہ کہ پولوس کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل نہیں کھلا، دل خداوند نے کھولا ہے۔ انجیل وہ سنا رہا ہے پولوس، کسی انسان کے پاس یہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے دل کھولنے کی۔ یہ طاقت خدا کے ہاتھ میں، دل خدا نے بنایا انسان کا اپنے لیے تاکہ وہ اس میں رہے۔ اینٹ پتھر کے مکان بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں وہ سچ مچ رہ کے خوش ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل خدا کا گھر ہونا چاہیے۔ تو دل کھول دیا اس عورت کا، کوئی نہیں کھول سکتا۔ پولوس نے کلام سنایا ہے، انہوں نے تو ایک طور سے دروازہ کھولا ان کے لیے کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، سناؤ ہمیں۔ انہوں نے تو دروازہ کھول دیا ان کے لیے۔ اب کلام پہنچا تو دیکھو کیا چمتکار، کیا معجزہ ہوا، خداوند نے اس عورت کا دل کھول دیا، اور وہاں سے خدا کا کام شروع ہوا۔ تمام یورپ میں لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اگر کوئی نجات دینے والا ہے جو بچا سکتا گنہگار کو، جس کے پاس گناہوں کی معافی ہے، جس کے پاس مخلصی ہے، جس کے پاس خدا کی محبت ہے، جس کے ہاتھ میں معجزات ہیں، جو موت سے بچا سکتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، اس کی خبر تمام یورپ میں پھیل گئی۔ اس کا نام یسوع ہے، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا۔ یہ خبر کیسے پہنچی؟ ان عورتوں کے ذریعے سے۔ دل کھول دیا خدا نے اس کا، انہوں نے دروازہ کھولا، آ جاؤ۔ آپ لوگ سنت معلوم ہوتے، اچھے لوگ معلوم ہوتے، بیٹھ جاؤ بھائی ہو۔ پولوس بیٹھ گیا، اس کے ساتھی بیٹھ گئے، انجیل پہنچی ہے، انہوں نے دروازہ کھولا ہے، خداوند نے دل کھول دیا۔ اب توجہ کر رہی ہے، دھیان دے رہی ہے وہ۔ ہر روز خداوند ایسے کام کر رہا ہے کہ جب خداوند کا کلام، پیار بھرا کلام لوگوں تک پہنچتا ہے اور وہ اس پر دھیان دیتے، توجہ سے سنتے ہیں، سننے لگتے کہ یہ کیا بات ہے، مجھے خدا پیار کرتا ہے، میری مصیبتوں کو وہ دور کر سکتا ہے، مجھے شفا دے سکتا ہے، میرے گھر کا حال بدل سکتا ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے گا وہ، اور میرے گناہوں کا کیا ہوگا وہ لے لے گا۔ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو دھیان جاتا ادھر۔ یہ بات اور ہے کہ ذہن سوال پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، لیکن جب وہ دل کھولتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں۔ کیا کیا کھولتا ہے؟ سب سے پہلے تو جب دل کھلے گا تو اس میں سے وہ ساری باتیں جن کی وجہ سے خدا کی حضوری محسوس نہیں ہوتی، لگتا نہیں کہ خدا میرے اندر رہتا ہے، میرے ساتھ ہے، میرا مددگار ہے، مجھے پیار کرتا ہے، اس کا یقین نہیں آتا، تو یہ جو بدروح ہے، شک کی، ڈر کی، اندھیرے کی، یہ باہر آتی ہے، اور خداوند کہتا میری بیٹی، میرے بیٹے لیا مجھے دے، یہ تیرے بس کی چیزیں نہیں ہیں، یہ میرے ماتحت ہیں، یہ مجھے دے دے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ میں وہ ہوں جو گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہوں، میں وہ ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ میں وہ ہوں جو تجھے کہہ رہا ہوں
دھیان دے میری بیٹی، دھیان دے میرے بیٹے، سن دیکھ میں تیرے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں۔ لیڈیا کا دل کھول دیا اس نے، جو کچھ پہلے اس کے اندر تھا وہ نکل گیا، اور اس کے اندر لکھا ہے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا تو منت کر کے کہا کہ تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ ایک عجیب قسم کا ایمان پیدا ہو گیا، ایک عجیب قسم کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ بہت کچھ ہے جو دل کھلنے کی وجہ سے اندر آ گیا ہے۔ کچھ باتوں کا ذکر میں سناتا ہوں آپ کو جو ہر روز خداوند کر رہا ہے اور آج آپ کے لیے کرے گا۔ اگر آپ دروازہ کھولو گے، آنے دو گے، سنو گے، دھیان دو گے، تو وہ آپ کا دل کھول دے گا۔ دل میں سے جو چیزیں آپ کو دکھ دے رہی ہیں وہ لے لے گا، اور دیکھو کیا کیا ڈالتا ہے۔ میں یہ انجیل میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکو، اور یہ حوالے میں بولتا ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ خود ہی دیکھ لو گے کہ ہاں ایسا تو لکھا ہے۔ پھر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کہو گے یہ تو لکھا ہے، میرے لیے لکھا ہے۔ پھر آپ اسے کہہ سکتے ہو یہ تو میں نے پڑھا ہے، یہ تو نے کہا ہے۔ اگر تو نے کہا تو میں تجھ پر وشواس کر رہا ہوں، تجھ پر ایمان لاتی ہوں، کر دے میری مدد۔ دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں، انہیں میں نے خزانہ کہا ہے، خدا کے کلام میں انہیں خزانہ کہتے ہیں۔ یہ خزانے ہیں جو خریدے نہیں جا سکتے، بخش دیے جاتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں، وہ دیتا ہے۔ خدا کا پیار، خدا کے پیار کا ہاتھ جس کا نام ہے یسوع، وہ دیتا ہے، جو چاہے لے لے۔ دیکھو کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے رومیوں کا خط اور اس کا 10واں باب اور 17ویں آیت ہے، وہاں ایک ایمان کا خزانہ بتایا گیا ہے۔ لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کا کلام سننے سے جو ایمان پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ایمان نہیں کہ کوئی خدا ہے، وہ یہ یقین ہو جاتا ہے، یہ ایسا ایمان ہے جس میں ہم کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے، پورا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کو لینا مانگتا ہے کہ مجھ سے لے لے اور اس کی جگہ ایک نئی زندگی دے دے۔ یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح میں ہو کر میرے لیے نجات کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ یہ یقین ہو جاتا ہے اس ایمان کی وجہ سے کہ اب میرے گناہوں کو اس نے معاف کر دیا ہے، ہٹا لیا اس نے بوجھ، اندر محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کا خزانہ وہ ڈال دیتا ہے۔ یہی نہیں کہ خدا ہے، یہ کہ خدا ہے اور اس نے مجھ سے ایسی محبت رکھی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے، مسیح پر ایمان لا کر میرا خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ اور پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں آئے ہمارے باپ۔ یہ ایمان پیدا ہو جاتا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، یہ لکھا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا کیا؟ مسیح کا کلام۔ ایک اور ہی قسم کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ ایمان تو لکھا شیاطین بھی ایمان رکھتے اور خدا سے ڈرتے، وہ اور ایمان ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ خدا ہے، لیکن اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اس کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھ سکتی ہوں؟ کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ کیا کیا اس نے میرے لیے؟ یہ ایمان، یہ یقین، یہ وشواس، یہ بھروسہ، یہ خوشی، یہ خزانہ انڈیل دیا جاتا۔ دل کھولے گا، شک نکل جائے گا، یہ ایمان انڈیل دے گا۔ امید کا خزانہ، ایک نئی امید۔ لوگ نا امید ہو کر بیٹھ گئے، کچھ نظر نہیں آتا کیا ہوگا، ایسا زبردست اندھیرا پھیل گیا ہے دنیا میں۔ جو اس وقت دنیا کا حال ہے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ہر امید سراب کی طرح ہے، جیسے ریگستان میں وہ لہریں دکھائی دیتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تپش ہوتی ہے۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ ریت جھلملاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں ہیں۔ ہر امید جو اس وقت پیدا کی جا رہی ہے، نا امیدی پیدا کر دیتی ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن دیکھو کیا لکھا، رومیوں کا خط 15واں باب اور 13ویں آیت، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ رومیوں
لکھا کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، اس کے لیے لکھا اطمینان کہیں اور سے نہیں ملے گا سوائے خدا کے، اور کہیں ہے نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں دیتا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ اس ایمان کے لیے لکھا ہے 15واں باب اور 13ویں آیت، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث، وہ جو ایمان پیدا ہو گیا ہے، مسیح کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور ایمان کا نتیجہ دیکھو، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے وسیلے سے ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ لوگوں کی امید گھٹتی چلی جا رہی ہے، پکڑ رکھا تھوڑا سا کونا رہ گیا ہاتھ میں امید کے دامن کا، اور پتہ نہیں کب چھوٹ جائے۔ کتنے جن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، نا امید ہو کے بیٹھ گئے، نراش ہو کے بیٹھ گئے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، سب کچھ ہو سکتا ہے، آدمی نہیں کر سکتا۔ خدا کا کلام جو جسم میں ظاہر ہوا، اس کلام میں یہ شکتی ہے، وہ دل کھول دے گا، اس میں خزانہ ڈال دے گا ایمان کا۔ اس ایمان کی وجہ سے ایک نئی امید کا خزانہ پیدا ہوگا اندر، ایک نئی امید۔ مجھے معلوم ہے میرا نجات دینے والا زندہ ہے، مجھے معلوم ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اس نے مجھے کہا ہے مجھے پکار، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کر دوں گا۔ یہ نئی زندہ امید ہے، یہ خزانہ انڈیل دیتا، دل کھول دے گا، یہ امید ڈال دے گا۔ پھر دیکھو حکمت کا خزانہ انڈیل دیتا ہے، یہ عجیب قسم کی حکمت۔ دنیا بہت چالاک ہو گئی ہے، ہم تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے، کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دیکھو ایک اور چیز ہے جو اوپر سے دے دی جاتی ہے، انسان کے دل میں انڈیلی جاتی ہے، یہ وہ حکمت نہیں۔ لکھا ہے کہ جو حکمت اوپر سے اترتی ہے، جو حکمت اوپر سے ہے، اس کا حال یہاں بتایا گیا۔ 2 قسم کی حکمت بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو جو اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو خدا کے خلاف، حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ وہ حکمت نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے، کیونکہ اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے۔ مگر جو حکمت اوپر سے اترتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم، تربیت پذیر، سیکھنے کے لیے تیار، اچھے رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ یہ چالاکی کی بات نہیں ہے، یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ دانائی ہے، وہ سمجھ ہے جو اوپر سے دے دی جاتی ہے، اندر سما جاتی ہے، اور انسان کا چال چلن بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، زندگی فائدے مند ہو جاتی ہے۔ وہ دل کھول دیتا ہے اور حکمت اوپر سے انڈیل دیتا ہے۔ پھر لکھا محبت کا خزانہ انڈیل دیتا ہے۔ رومیوں کا خط 5واں باب اور 5ویں آیت، روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کتنی سخت ضرورت ہے گھروں میں کہ خدا کی محبت ہمارے گھر میں اتر آئے۔ یہ اس کے کلام کی بات ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولو اس کے لیے تو وہ دل کھول دے گا، اس میں محبت انڈیل دے گا جو اوپر سے آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے طاقت، معاف کرنے کے لیے طاقت، برداشت کرنے کے لیے طاقت۔ یہ اس کی محبت ہے جو خزانہ اوپر سے انڈیل دیتا ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ فضل انڈیل دیتا ہے، ایک دیا، ایک طاقت دے دیتا ہے۔ اس طاقت کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں، 2 کرنتھیوں میں اس کا ذکر ہے 8ویں باب میں۔ ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیوں پر ہوئی، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ سخت مصیبت ہے، خوشی ہے کچھ نہیں، پھر بھی دوسروں کو دینے کو تیار ہے۔ وہ سب چیزیں گندی نکل گئیں، خزانے میں ڈیل دیے دل میں،
وہ دل کھول رہا ہے، آپ دروازہ کھولو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، آپ نے سنا خدا کے کلام میں سے، انجیل میں سے، کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارا آسمانی باپ ہمارے دل میں ایک ایسا کام کرنا چاہتا جو انسان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا تو دروازہ کھول میرے لیے، سننے کو تیار ہو جا، کیونکہ اس کے کلام میں یہ طاقت ہے کہ وہ دل کھول دے گا۔ دل میں سے جتنی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دکھ پیدا ہو رہا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، وہ نکل جائیں گی۔ اس کی جگہ دیکھو، ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا تھا، وہ ایمان دے گا، ایمان کا خزانہ انڈیل دے گا، یقین آ جائے گا خدا کے پیار پر۔ پھر ہم نے دیکھا ایک نئی قسم کی امید پیدا ہوگی، نا امیدی کا اندھیرا جاتا رہے گا۔ پھر ہم نے دیکھا سمجھ ایک نئی قسم کی بخش دے گا، اور پھر ہم وہ کام کرنے لگیں گے جو اس کو پسند ہے۔ پھر دیکھا محبت کا خزانہ انڈیل دے گا، نفرت جاتی رہے گی، محبت امڑ آئے گی۔ اور پھر دیکھا ایک ایسا فضل انڈیل دے گا جس کی وجہ سے چاہے کتنا دکھ ہو زندگی میں، ہماری خوشی پر آنچ نہیں آئے گی، اور چاہے کتنی ہی کمزوری کی حالت کیوں نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی ہمارے پاس اس کی خدمت کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ دیکھو کیسے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل اندر سے کھل جائے اور وہ آ جائے، خرابیاں دور ہو جائیں، خزانے انڈیل دیے جائیں۔ ہر روز کر رہا خداوند یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آئے خداوند، میں اپنا سارا حال تیرے سامنے ایمانداری سے، سچائی سے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا حال دل کا۔ دروازہ میں کھول سکتا ہوں، دل کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، تیرے سامنے کھولتا ہوں۔ یہ جتنی چیزیں دکھ دینے والی انہیں دور کر دے، اور وہ چیزیں جو تو دیتا ہے اپنے لوگوں کو مجھے بھی دے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے اس کا شکر کرو، کیونکہ وہ آپ کے لیے ایسے ایسے کام کرے گا اب جو آپ کہو گے کہ یہ میرے نہیں ہے۔ یہ ساری برکت، یہ ساری خوشی اور خزانے اس نے مجھے دیے ہیں۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ مبارک ہیں۔